السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم نیکسٹ یونٹ پڑھنے جا رہے ہیں، دیٹس رول آف جنرل ڈیوٹی اسسٹنٹ ان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ ایمرجنسی رسپانس. کہ جو جنرل ڈیوٹی اسسٹنٹ ہوتا ہے اس کا کیا رول رہتا ہے جب بھی کوئی ڈیزاسٹر اوکر ہوتا ہے، کیسے وہ اس ڈیزاسٹر کو مینیج کرتا ہے، اینڈ جب کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے یا کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے اس ٹائم پہ اس جنرل ڈیوٹی اسسٹنٹ کا کیا ریسپانس ہونا چاہیے، وہ ہم اس یونٹ میں پڑھیں گے. تو فرسٹ سیشن جو ہے اس کا دیٹ از ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ ایمرجنسی ریسپانس. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا ہوتا ہے اور ایمرجنسی ریسپانس کیا ہوتا ہے. تو اگر ہم ڈیزاسٹر کی بات کریں گے، ڈیزاسٹر مینس کہ جب بھی کوئی ان ایونٹ یا سڈن کوئی اوکرنس ہوتی ہے کسی چیز کی جس سے جو ہے ڈسٹرکشن ہو جائے گی، جس سے ڈیتھس ہو جاتی ہے یا جس سے کوئی بھی ہارمفل افیکٹ پڑتا ہے ہیومن لائفز پہ یا ہماری سوسائٹی پہ، اس چیز کو ہم ڈیزاسٹر بولتے ہیں. وین ہیزارڈس آر میٹ بائی ورنریبلٹیز اور پریشر وچ آر سین ایز روٹیڈ ان سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل پروسیسز اے ڈیزاسٹر اوکرس. یہی جو میں نے آپ کو بولا کہ جب بھی کوئی ہیزارڈیس کنڈیشن آ جاتی ہے جس کا جو ہے سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل پروسیسز پہ ان کا جو ہے افیکٹ ہوتا ہے، ان چیزوں پہ پریشر پڑتا ہے، یا ہیومن لائفز کی بات کریں گے ہم، ان پہ کوئی افیکٹ پڑتا ہے، بیڈ انفلوئنس ہوتا ہے، یا ہماری سوسائٹی کی ان جنرل ہم بات کریں گے تو اس چیز کو ہم ڈیزاسٹر بول سکتے ہیں. Disaster results from the combination of hazards, vulnerabilities, and insufficient capacity or measure to reduce the potential chances of risk. اور ڈیزاسٹر جو ہے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لائک نیچرل ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں یا مین میڈ ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں. نیچرل ڈیزاسٹرس کی اگر ہم بات کریں گے تو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے فلڈس آتے ہیں، والکینو ایرپشن ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو ان سے کیا ہو جاتا ہے، ان سے جو ہے کچھ ڈیمیج ہو جاتا ہے، ہیومن لائفز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، یا جو ہے کچھ اور ایسیٹس جو ہے ہماری سوسائٹی کے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم نیچرل ڈیزاسٹر بول سکتے ہیں جو نیچرلی اوکر ہوتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے مین میڈ ڈیزاسٹرس. مین میڈ ڈیزاسٹرس لائک وارز وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہیومن لائفز یا جو سوسائٹی ہے وہ تباہی کی طرف جاتی ہے، اینڈ دس از آلسو اے ٹائپ آف ڈیزاسٹر. اس کے بعد جو ہے ڈیزاسٹر کی اگر ہم بات کریں گے تو جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہمیں اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے، تو جس کو ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ بولتے ہیں. وہی ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ کیسے ہم ڈیزاسٹر کو مینیج کرتے ہیں، کون کون سی اسٹریٹجیز ہم یوز کرتے ہیں، کیا کیا گولز ہونے چاہیے ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے میں، پلس کون سے فیزز ہوتے ہیں ایک ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے میں. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم ہے ان کو پہلے سے ہی پریپیئر ہونا چاہیے بیفور دا اوکرنس آف ڈیزاسٹر ہونے سے پہلے ان کو پریپیئر ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کہیں پہ رسک ہے کوئی ڈیزاسٹر ہونے کا، لائک اگر ہم فلڈس کی بات کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کون کون سے ایریاز جو ہے ایٹ رسک ہے فلڈس کے، مطلب جہاں پہ جو ہے نالے وغیرہ پاس میں ہوں گے یا دریا جہاں پہ بہتے ہوں گے، ان ایریاز کو زیادہ چانس ہوتا ہے فلڈ آنے کا ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز. تو وہاں پہ ہمیں پہلے سے ہی پریپریشن کر کے رکھنی ہے، وہاں پہ ہمیں پہلے ہی پریپیئر ہو کے رکھنا ہے کہ ان کیس اگر رین فال زیادہ ہوتا ہے، واٹر لیول زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ہم کیسے اس فلڈ کو مینیج کریں گے، ہم کیسے فلڈ کو پریونٹ کریں گے، کیسے ہم اپنی سوسائٹی کو بچائیں گے، یا کیسے ہم اپنے لوگوں کو اس فلڈ سے بچائیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے آگے. تو سب سے پہلے جو ہے گولز آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ، جو گولز ہے وہ کیا ہونے چاہیے، جو ڈیزاسٹر کو مینیج کرتے ہیں ان کے گولز کیا ہونے چاہیے. تو فرسٹ گول جو ہے ٹو ریڈیوس اور ایوائڈ لاس فرام ہیزارڈس. سب سے پہلا گول جو ہے ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ریڈیوس کرنا ہے یا ایوائڈ کرنا ہے لاسز فرام ہیزارڈس. جو بھی ہیزارڈیس کنڈیشن آتی ہے، چاہے مین میڈ ہے چاہے نیچرل ہے، ہمیں ہمارا یہ گول ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ لاسز نہیں ہو جائے، اس سے بہت ہی منیمم یا لاسز نہ ہو جائے.
لاسز اس میں نہیں ہونے چاہیے، ریڈیوس ہمیں وہ چانس کرنا ہے یا اوائڈ ہی کرنا ہے، مطلب ہمیں ایسے پریپیئر کرنا ہے خود کو، ہمیں ایسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پریپیئر کرنا ہے کہ لاسز بالکل بھی وہاں سے نہیں ہونے چاہیے. ایشور پرومپٹ اسسٹنس ٹو وکٹمس اینڈ اچیو ریپڈ اینڈ افیکٹو ریکوری. جو وہاں پہ وکٹمز ہوتے ہیں، جو ایکسپوز ہوئے ہوتے ہیں اس ڈیزاسٹر کے، ان کو ہمیں پرومپٹ اسسٹنس دینی ہے، ان کو ہمیں اسسٹ کرنا ہے کہ ایسے کرنا ہے، یہ چیز کرنی ہے، یا اگر ہمیں لگتا ہے ان کو کسی کیئر کی ضرورت ہے، ان کو کسی سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو کسی سروس کی ضرورت ہے، تو وہ سروس امیجیٹلی ہمیں ان کو پرووائڈ کرنی ہے. تیسرا گول کیا ہمارا ہونا چاہیے؟ اچیو ریپڈ اینڈ افیکٹو ریکوری، کہ ریپڈ اینڈ افیکٹو ریکوری ہونی چاہیے، جلد سے جلد جو ہے ان لوگوں کی یا اس جگہ کی ریکوری ہونی چاہیے. وہ زیادہ تر اس ڈیزاسٹر فیز میں نہیں رہنے چاہیے، یا زیادہ ٹائم وہ اس جو ڈیزاسٹر کی وجہ سے وہاں پہ ہوا ہوتا ہے اس کنڈیشنز میں وہ نہیں رہنے چاہیے، ان کو ہمیں جلدی سے جلدی نارمل پوزیشن پہ لانا ہے. تو یہ 3 گولز جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ہونے چاہیے: ریڈیوس اور اوائڈ لاسز فرام ہزارڈس، ایشور پرومپٹ اسسٹنس ٹو وکٹمس اینڈ اچیو ریپڈ اینڈ افیکٹو ریکوری. تو یہ 3 گولز جب ہوں گے تو ان گولز کے ہی جو ہم نے یہ گول سیٹ کیے ہوتے ہیں، ان کے اکارڈنگ ہی ہمیں اسٹریٹجیز اپنی بنانی ہوتی ہے، یا ان کے اکارڈنگ ہی ہمیں اپنے جو فیزز ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے وہ امپلیمنٹ کرنے ہوتے ہیں. تو پھر نیکسٹ جو ہے، اگر ہم فیزز کی بات کریں گے تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے اس کے ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں. جیسے فرسٹ فیز جو ہے میٹیگیشن ہوتا ہے، سیکنڈ فیز جو ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے میٹیگیشن، دیز آر دا فیزز آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ سائیکل. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھو میٹیگیشن پہلا فیز ہوتا ہے، دین پریپیئرڈنیس، اس کے بعد ریسپانس، اس کے بعد ریکوری. یہ 4 فیزز ہوتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سائیکل کے. اور یہ ہمیں کب اسٹارٹ کرنے ہوتے ہیں؟ بیفور دا اوکرنس آف ڈیزاسٹر کہ جب کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہوا ہوتا ہے تب سے ہی ہمیں پہلے سے ہی یہ 4 فیزز جو ہے تیار رکھنے ہوتے ہیں: میٹیگیشن، پریپیئرڈنیس، ریسپانس اینڈ ریکوری. تو یہ کیا ہوتا ہے میٹیگیشن، پریپیئرڈنیس، ریسپانس اینڈ ریکوری؟ یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں گے کہ ڈیزاسٹر کیا ہوتا ہے، پلس 2 ٹائپس کے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، ون از نیچرل اینڈ another از مین میڈ. دین گولز آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا کیا ہونے چاہیے، اینڈ دا سائیکل آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ. اس کے جو فیزز ہے سائیکل کے وہ 4 فیزز ہے، دیٹ از میٹیگیشن فیز، پریپیئرڈنیس فیز، ریسپانس فیز اینڈ ریکوری فیز. تو نیکسٹ جو ہے ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے ان ڈیٹیل کے فیزز کیا ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.